الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ میرے عزیز طلبہ، آج سے ہم ہدایت النحو کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور حسب سابق کتاب کے آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ کو کتاب کے تعلق سے 4 باتیں بتائیں گے۔ نمبر 1، کتاب کا نام اور اس کا مطلب۔ نمبر 2، کتاب کا موضوع۔ نمبر 3، کتاب کے مصنف کا نام۔ اور نمبر 4، کتاب کی ترتیب۔ اگر کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ 4 باتیں آپ جان لیں گے تو کتاب کا سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، اور کتاب سے آپ کما حقہ فائدہ حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کتاب کا نام کیا ہے، اور یہ تو بہت آسان ہے۔ کتاب کے سر ورق پر جو بھی کتاب آپ پڑھیں گے، ہر کتاب کے سر ورق پر کتاب کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے یہ بہت کم اساتذہ بتلاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کتاب کے نام کا مطلب سمجھ لیا جائے تو اس سے پورے کتاب کے مضمون کا خلاصہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یعنی کتاب مصنف جو کوئی بھی نام رکھتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی کتاب کے نام میں اپنی پوری کتاب کا خلاصہ سمو دیتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے، جیسے آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو بخاری شریف یہ اس کتاب کا نام نہیں ہے، کتاب کا نام بہت طویل ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام اتنا لمبا چوڑا رکھا ہے، اور اس نام کے اندر انہوں نے اپنے پورے کتاب میں جو مضمون ہے، یعنی جو حدیثیں لائے ہیں، اس کا خلاصہ کس طرح کی حدیثیں ہوں گی انہوں نے اپنے اس نام کے اندر سمو دیا ہے۔ تو اگر کوئی بخاری شریف پڑھنے سے پہلے بخاری شریف کی جو میں نے نام بتلایا ہے الجامع المختصر المسند، یہ پورا سمجھ لے، ہر ایک کے مطلب کو سمجھ لے، تو پھر وہ بخاری شریف کا پورا خلاصہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے سامنے ہدایت النحو ہے، تو اس کے مطلب کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ کتاب کا مضمون اور مصنف کی کتاب کس درجے کی ہے، مصنف نے یہ نام کس اعتبار سے رکھا ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں اور کتاب کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ لفظ، یہ جو کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، یہ 2 حروف سے مل کے بنا ہے، یا کہہ لیں 2 نام ہیں۔ اس نام کے 2 حصے ہیں، پہلا ہدایت اور دوسرا ہے نحو۔ تو ان دونوں مفردوں کو جوڑ کر بنا دیا گیا ہدایت النحو۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے ہدایت، یہ مصدر ہے، ہدا یہدی ہدایتاً، اور آگے آپ پڑھیں گے کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں یہ مصدر ہدایت اس میں فاعل کے معنی میں ہے، تو ہدایت کے معنی ہوں گے ہادی، اس میں فاعل، رہنما، رہبر، راستہ۔ اور نحو، یہ اس کے 2 معنی ہیں، ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ تو نحو کے لغوی معنی تو آتے ہیں راستہ، طریقہ، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، یہ ایک خاص اصطلاحی لفظ ہے۔ آپ ہدایت النحو میں اس کی تعریف پڑھیں گے، نحو کسے کہتے ہیں۔ النحو علم بوصول یعرف بها احوال و اواخر الکلم الثلاث، یہ آگے تعریف آ رہی ہے۔ تو یہاں ایک اصطلاحی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب ہدایت النحو کے مطلب ہوگا نحو کا رہبر، نحو کا، علم نحو کا رہنما۔ اور اگر ہدایت کو مصدر کے معنی میں لے لیں تو بھی، یعنی مصدر کو ہم مصدری کے معنی میں رکھیں، اس میں فاعل کے معنی میں لیں تو بھی جو ہے معنی بن جائیں گے علم نحو کی رہبری۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کتاب کو آپ جب پڑھیں گے تو یہ کتاب آپ کے لیے علم نحو کا رہنما ثابت ہوگا۔ جیسے پہلے زمانے کے اندر ہوتے تھے، جب کسی کو سفر کرنا ہوتا تھا تو اونٹ اور گھوڑے وغیرہ سفر کیے جاتے تھے اس زمانے میں، اور ہر کوئی راستہ نہیں جانتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر مکہ سے مدینہ جانا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک ہادی بھی تھے، یعنی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ دکھلا کر مکہ سے مدینہ لے کر گئے تھے۔ تو پہلے زمانے کے اندر لوگ ایک رہبر رکھتے تھے، راستہ دکھانے والے، اس کو ہادی کہا جاتا تھا، رہنما۔ تو یہ کتاب بھی اگر آپ علم نحو کا سفر کر رہے ہیں، اگر آپ کو عربی زبان سے شغف ہے، عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک رہبر کی ضرورت پڑے گی، ایک رہنما کی ضرورت پڑے گی، اور وہ آپ کے لیے ہدایت النحو ہے۔ تو یہ اس فن کی بہت اہم کتاب ہے، اور ہمارے درس نظامی میں جتنی بھی کتابیں ہیں، جیسے نحومیر ہے، ہدایت النحو ہے، کافیہ ہے، یہ سب ہی اہم کتابیں ہیں، لیکن کچھ کتابیں بہت مختصر ہیں، بہت زیادہ مختصر ہیں، اور کچھ کتابیں جیسے نحومیر ہے، کافیہ ہے، اور کچھ کتابیں بہت زیادہ مفصل ہیں جیسے شرح جامی ہے۔ لیکن یہ جو ہدایت النحو ہے نا، یہ بہت ہی سہل ہے، اس کی ترتیب بہت آسان ہے، اس کی عبارتیں بہت آسان ہیں، اور یہ متوسط ہے، نہ بہت زیادہ لمبی ہے اور نہ بہت زیادہ مختصر ہے، اور بالکل سہل ہے، آپ جیسا پڑھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ ہوئی کتاب کا نام کیا تھا، ہدایت النحو، اور کتاب کے نام کا مطلب کیا ہے، علم نحو کا رہبر، علم نحو کا رہنما۔ دوسری چیز یہ تھی کہ کتاب کا موضوع کیا ہے۔ تو کتاب کا موضوع جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے، علم نحو ہے۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کا موضوع، اس کتاب میں جو چیز زیر بحث آئے گی وہ علم نحو کے مسائل آئیں گے۔ تیسری چیز تھی کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو مصنف کی کنیت ابو حیان ہے، اور ان کا نام سراج الدین ہے، اور یہ اودھ کے رہنے والے تھے۔ تو پورا نام یوں ہوگا، شیخ ابو حیان سراج الدین عثمان اودھی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کی، اور آپ کا جو اصلاحی تعلق تھا وہ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بھی رہا، اور آپ ان کے خلفاء میں سے بھی ہیں۔ سن 758 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ تو یہ تھا کتاب کے مصنف کے بارے میں مختصر معلومات۔ اب چوتھی چیز ہے کتاب کی ترتیب۔ تو شروع کتاب میں مصنف آگے بتلائیں گے کہ فہذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ مبوبا مفصلا بعبارت واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل۔ تو اس پوری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ مصنف نے اپنی اس کتاب کو ایک دوسری کتاب کافیہ، جو علامہ ابن حاجب کی ہے، بہت مختصر رسالہ ہے، اس کی ترتیب پہ لکھا ہے، اور اس کتاب کے اندر مختلف ابواب ہیں، اور ابواب کے تحت مختلف فصلیں ہیں۔ اب اس کو ہم ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو ایک نقشہ ہے،
اور اس نقشے سے پورے ہدایت النحو کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہے مقدمہ۔ مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے، اور پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی فوج لڑنے کے لیے جاتی تھی، لڑائی کے لیے جاتی تھی، جنگ کے لیے جاتی تھی، تو آگے کا راستہ کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں دشمن گھات میں نہ ہو، یا فوج کو جہاں قیام کرنا ہے تو وہاں آس پاس پانی اور مناسب ٹھہرنے کی جگہ ہے یا نہیں، اس کے لیے ایک دستہ کچھ لوگوں کو آگے بھیج دیا جاتا تھا جو لشکر سے آگے چلتے تھے، ان کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ پوری فوج کے قیام کے لیے مناسب جگہ پانی والا مل جاتا تھا، اور دشمن کے سپاہی اگر گھات میں ہوں تو اس کا پتہ چل جاتا تھا۔ بعد میں مصنفین نے اسی مقدمہ کو اپنی کتاب میں استعمال کرنا شروع کیا، اور ہوتا یوں تھا کہ مصنف کتاب اپنی اصلی کتاب سے پہلے کتاب ہی کے تعلق سے کچھ مفید باتیں لکھ دیتا تھا، اور اس کو اصلی کتاب سے پہلے شامل کر لیتا تھا۔ تو مقدمہ جو ہوتا ہے وہ اصلاً تو اصلی کتاب سے نہیں ہوتا ہے، اصلی کتاب تو بعد میں شروع ہوتی ہے، لیکن اگر قاری طالب علم اس کو پڑھ لے تو آگے جو اصلی کتاب شروع ہو رہی ہے وہ اس کے لیے بہت آسان، اور اس کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو مصنف نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے، اور اس کے بعد 3 اقسام انہوں نے قائم کیے ہیں۔ مقدمہ کے اندر 3 فصلیں ہیں، اور اس کے بعد پہلی قسم اسم کے بیان میں ہے، دوسری قسم فعل کے بیان میں ہے، اور تیسری قسم جو ہے یہ حرف کے بیان میں ہے۔ القسم الاول میں 4 فصلیں ہیں، القسم الثانی میں 11 فصلیں ہیں، اور القسم الثالث میں 17 فصلیں ہیں۔ اس کے بعد القسم الثانی کے تحت کوئی ابواب نہیں ہے، کوئی باب نہیں ہے۔ القسم الثالث کے تحت بھی کوئی باب نہیں ہے۔ القسم الاول کے تحت 3 ابواب ہیں۔ تو الباب الاول پہلا باب، دوسرا باب، معذرت 2 باب ہے اور ایک خاتمہ ہے۔ تو پہلا باب اور دوسرا باب اور ایک خاتمہ۔ پہلے باب کے اندر 4 فصلیں ہیں، پہلا باب معرف سے متعلق ہے، اور دوسرا باب مبنی سے متعلق ہے، اور اس کے تحت 8 فصلیں ہیں، اور خاتمہ اس کے تحت 10 فصلیں ہیں۔ اس کے بعد الباب الاول کے تحت 3 مقاصد ہیں: المقصد الاول، المقصد الثانی، المقصد الثالث، اور ایک خاتمہ ہے۔ المقصد الاول یعنی پہلا مقصد یہ مرفوعات کے تعلق سے ہے، المقصد الثانی یہ منصوبات کے تعلق سے ہے، اور المقصد الثالث یہ مجروحات سے متعلق ہے۔ اور المقصد الاول کے تحت 8 فصلیں ہیں، المقصد الثانی کے تحت 12 فصلیں ہیں، اور المقصد الثالث کے تحت کوئی فصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر ہے خاتمہ۔ خاتمہ جیسے مقدمہ ہوتا ہے اسی طرح خاتمہ ہوتا ہے، فرق یہ کہ مقدمہ کا تعلق شروع کتاب سے ہوتا ہے اور خاتمہ کا تعلق آخری کتاب سے ہوتا ہے۔ تو خاتمہ کے تحت کل 5 فصلیں ہیں، اور اسی پر ہدایت النحو مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے، اور مصنف کتاب کی ترتیب کیا ہے اس کو آپ پڑھیں گے۔ اس نقشے کو آپ صحیح طور پر سمجھ لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی نیا باب یا کوئی نئی فصل یا کوئی نیا قسم یا کوئی نئے مقصد جب شروع ہوگا تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ بھائی یہ پہلا مقصد وہاں آیا تھا، دوسرا مقصد ہے، پہلا باب وہاں آیا تھا، دوسرا باب ہے، اور پورے کتاب کو ہم ایک پیروئے میں سمجھنے میں سفل ہو جائیں گے، اور اس کتاب کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اصلی کتاب کو شروع کریں گے۔